अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा अपनी कोई भी एपिसोड बनाने से पहले अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो मज़हबी इंतहा पसंदी है वो पिछले कई सालों से, या आप यूं कह लें कि जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है, जो एक्सट्रीमिज़म है, जो मज़हबी इंतहा पसंदी है, वो हमारे मुल्क में ख़त्म होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इस इंतहा पसंदी के बढ़ने में आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, इसमें जो अमल दखल है वो हमेशा हुकूमतों का ही अमल दखल होता है। बग़ैर हुकूमतों की मुआवनत के, बग़ैर हुकूमतों की मदद से ये जितनी भी मज़हबी जमातें होती हैं ये कभी परवान नहीं चढ़ सकती। नाज़रीन, मैं असल जो मुद्दा है उसकी तरफ आता हूँ। आज सोशल मीडिया पे मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक स्कूल का क्लास रूम है, वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट जिस तरह से अपनी क्लास में टीचर के इंतज़ार में बैठे होते हैं, उसी तरह से वो इंतज़ार में थे। टीचर क्लास में आता है, उसके हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ होता है। अब वो स्कूल टीचर जो है वो जिस तरह से और जिस किस्म की वो बातें करता है, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि वो यकीनन इस्लामियात का ही टीचर होगा और वो इस्लामिक स्टडी ही पढ़ाने वाला टीचर होगा। लिहाजा जब मैं वो पूरी वीडियो देखता हूँ तो मुझे ये देख के यकीन नहीं आता। मेरे लिए ये इंतहाई नाकाबिले यकीन सिचुएशन होती है उस वक़्त क्लास में, जब वो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा होता है, टीच कर रहा होता है, और वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो 7th क्लास के होंगे, 8th क्लास से होंगे, उससे आगे मुझे नहीं लगता कि वो 9th या 10th के स्टूडेंट्स होंगे। अब 7th क्लास या 8th क्लास का जो स्टूडेंट है उसका जो मेंटल लेवल है, नाजरीन आप भी समझते हैं कि कितना इमेच्योर माइंड होता है। आप उसके जहन में जो कुछ पेवस्त करते हैं वो उनका जो जहन है बच्चों का वो एक्सेप्ट कर रहा, उसी वक़्त वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब सूरत हाल जो मैं वहाँ टीचर की देखता हूँ, टीचर इंतहाई दबंग अंदाज में ये बात खुले बाशगाफ अल्फाज में कहता है बच्चों को कि अगर तौहीने रिसालत होता है, तौहीने मज़हब होता है,
تو ایسے شخص کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور ساتھ میں بچے جو ہے وہ باشگاف الفاظ میں آواز بلند اپنے ٹیچر کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں۔ اب ناظرین، جب یہ بات ایک ٹیچر اسکول میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سکھائے گا اور انتہائی زور دے کر اور ان کو فورس کرے گا، ان کو اپنے طریقے سے دلائل دے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس جو بات سن رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ یقینی بات ہے وہ فیوچر میں جب اپنی عملی زندگی میں آئیں گے تو اپنے ٹیچر کا جو سیکھا ہوا سبق ہوگا وہ اس کو ریوائیو کریں گے، اس کی کہی ہوئی بات پہ وہ عمل درآمد کریں گے۔ اب ناظرین، یہاں پہ جو قانون کی بالادستی ہے وہ پس پشت چلی جاتی ہے، اور وہ ٹیچر بجائے اس کے بچوں کو سمجھائے کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے، ناموس رسالت میں یا مذہب کی توہین کرتا ہے یا رسالت کی توہین کرتا ہے یا نبی کی توہین کرتا ہے، تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ بچوں کو وہ ٹیچر اکساتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ان بچوں کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارتا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں انتہائی غلط اور نامناسب ہے۔ کیوں کہ یہ ملک ہم نے مذہب کے نام پہ ضرور حاصل کیا ہے، لیکن یہ مذہب ہمیں فرقوں میں نہیں بانٹتا، یہ مذہب ہمیں کسی مسلک میں چینج نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام پر فوکس کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے جو کم علم رکھنے والے ٹیچرز ہیں یا مولوی حضرات ہیں یا سو کالڈ عالم دین ہیں، وہ جس طرح کا میسیجز عوام میں پہنچا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے اب لوگوں میں جو ٹالرنس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مذہب کی بات ہوتی ہے تو فوراً جو ہے وہ ہر شخص اپنے فرقے کو اٹھا لیتا ہے، اور اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کسی بھی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے بجائے قانون کا سہارا لینے کے۔ تو اس طرح سے یہ بات میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ایکسٹریمزم ہے، جو مذہبی انتہا پسندی ہے، وہ عروج کو پہنچتی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ کیوں کہ یہ ذمہ داری، اولین ذمہ داری ہے حکومت وقت کی۔ آپ کسی اور کو، اپوزیشن کو یا کسی بھی ادارے کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ جو انتہائی اہم کام ہے، اہم ذمہ داری ہے، وہ صرف اور صرف حکومت وقت کی ہے۔ تو میں حکومت وقت سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور پر جو ینگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، جو ان کو پڑھانے والے ٹیچر صاحبان ہیں، ان کی بہتر طریقے سے تربیت کر کے ان کو سکولوں میں پوسٹ کیا جائے، تاکہ وہ بچوں کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو صحیح طریقے سے ٹیچ کر سکیں، اور جو بات کہنے والی ہے مذہب کے بارے میں وہ کہیں، اور جو بات مذہب کے بارے میں مبہم ہے اس بات سے اجتناب برتا جائے۔ اسی سے ہم مذہبی انتہا پسندی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ مذہبی انتہا پسندی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور ہے،
کیوں کہ یہ فرقوں میں بٹ جانا، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مختلف فرقوں میں جو ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، یہ کام سراسر ہمارے جو پریچرز ہیں، ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں، یہ ان کا ہے، اور وہی مساجد میں بھی نماز پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں بھی وہ تعلیم دیتے ہیں، سکولز میں بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ خدا را بچوں کو صحیح تعلیم دیں، ان کی صحیح تربیت کریں، جو صحیح مذہب ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ اور جاتے جاتے حکومت وقت سے پھر میں یہی کہوں گا کہ ایسے مدرسوں کو، ایسے سکولز کو خاص طور پر اپنے نوٹس میں رکھا جائے جہاں پہ اس قسم کے ٹیچرز موجود ہیں جو بچوں کو اکساتے ہیں، مختلف فرقوں میں، مختلف مذہب کے فرقوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔